السلام علیکم، میں محمد ارسلان، آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر سوالات اور جوابات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چلیں جی، شکریہ۔ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں امام کے بعد سلام فوراً پھیرتے ہیں۔ میرا بھائی مسئلہ سمجھیں، اصل یہ ہے کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نماز تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں، لیکن السلام علیکم پھر آپ پھر، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، امام دونوں طرف سلام پھیرتے پھر آپ سلام پھیریں۔ چونکہ ہمارے لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، کبھی کبھی ابھی امام کا پہلا سلام ختم نہیں ہوتا یہ سلام پھیر لیتے، نماز نہیں ہوگی، اس لیے احتیاط بہتر۔ عورت کے چہرے سے بازو سے بال اتارنا جائز ہے، لیکن ابرو بنانا ناجائز ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ قرض دار کا قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھے، برکت کے لیے بھی استغفار زیادہ پڑھے۔ میری آنکھوں میں درد ہے، اللہ سے شفا مانگیں، اور قرآن پاک کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے انگلیوں سے آنکھوں پہ لگائیں۔ ہماری مسجد کے امام نے بجلی چوری کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، اور چوری کی سزا خود بھگتے گا۔ میرا رشتہ دار جس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس کی بیوی کا دوسرے مرد سے نکاح کیا کہ 15 دن بعد طلاق دے دینا، 15 دن بعد زبردستی طلاق۔ بہرحال یہ ہے کہ اب وہ پہلے شوہر کے لیے تو حلال ہو گئی، لیکن دوسرے شوہر سے زبردستی طلاق نہیں لینی چاہیے۔ جب خود آپ نے کر دی، نکاح کر دیا، پھر واپس لینے کی زبردستی کیا مطلب؟ شیعہ وغیرہ سے تعلق قلبی نہ رکھیں، دلی تعلق نہ ہو، باقی دنیا داری معاملات یہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو جمعرات اور چلیسواں کرتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز، پیسے بھی لگے، الٹا گناہگار بھی ہوا۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ عورت کی صف آخر افضل ہے، مرد کی آگے افضل ہے۔ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا۔ مرد کانوں تک ہاتھ کھڑا کرے گا، عورت سینے تک ہاتھ کھڑا کرے گی۔ مرد جو ہے وہ امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مکبر بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ امام کو غلطی لگے تو مرد پیچھے سے بتا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں بتا سکتی، صرف وہ اشارہ کرے مارے گی ہاتھ پہ کہ فرق نہیں ہے، تمہیں فرق ہی نہیں لگتا۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو زمین سے لگ کے سجدہ کرے۔ میں خواجہ سرا تھی، میں نے اپنا عضو جو ہے آپریشن کے ذریعے کٹوایا تھا، میں نے اب توبہ کی ہے، بہرحال اللہ توبہ قبول کرے الحمدللہ۔ اب مسجد میں اذان دے سکتا ہوں، چونکہ آپ کے لیے افضل یہی ہے کہ نہ دیں، چونکہ آپ نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی۔ اگر آپ کو اللہ نے مرد والی شرمگاہ دی تھی تو پھر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے تو میں کسی کسائی سے 2 بکرے بنے ہوئے لے لوں، بہتر یہی ہے لے کے خود ذبح کریں، سنت یہی ہے۔ حضور پاک نے حضرت حسن حسین کے لیے خود ذبح فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کہیں اور کر دی ہے، تو اب محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کی زندگی برباد نہ کرو، باقی تم مر جاؤ، کوئی نہیں پتا آج تک کتنے مرے ہیں۔ ہیر رانجھا نہ مرا تو تم کہاں مرو گے؟ ایسے مجنون بنے پھرتے ہیں، وہ کیا مر گئے تھے؟ وہ بالکل بہرحال دارالعلوم دیوبند والے تصویر کی حرمت کے قائل ٹھیک ہے، بلا ضرورت۔ میں بھی کہتا ہوں کہ موبائل والی بھی حرام ہے، ایک ہے دین کی ضرورت کے لیے آدمی کر رہا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے، اس سے میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، شریعت میں تو کوئی بننا نہیں، چاہے 9 مہینے کا حمل ہو تب بھی مل سکتا ہے۔
اگر کوئی ڈاکٹر منع کرے کہ کوئی خطرہ ہے پھر نہ ملو. جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کے بعد ان کو حاجی کہیں، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم نے عمرے کا طواف کیا، 4 چکروں میں کندھا رنگا رکھا، باقی 3 میں نہیں، صفا مروہ کر لے، کوئی جرمانہ نہیں. میت کو اتارنے سے پہلے صورتیں پڑھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. میت کے دفن کرنے کے بعد سورۃ بقرہ اور وہ جائز ہے. ہمارے ملک میں جماعت نماز جس شخص کی داڑھی نہ ہو یا جس نے کرتا شلوار نہ پہنا ہو یا سر پر ٹوپی نہ رکھتا اور نہیں پڑھانے دیتے، اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں سنت کے مطابق لباس ہو. نماز تو ہو جاتی ہے چاہے وہ قمیص اتار کے بھی کھڑا ہو جائے. ایک جماعت کے بعد مسجد میں دوسری جماعت نہ کریں، مجبوری ہو تو مسجد سے ہٹ کے باہر جا کے کریں، کیونکہ پھر لوگوں کی عادت بڑھ جائے گی نا کہ جی جب جائیں گے جماعت کر لیں گے، تو پہلی جماعت کی کوئی عزت و شان بھی ختم ہو گئی. عصر کے بعد جو طواف کریں ان کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. مرنے کے بعد شوہر کو بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. بیوی کو بھی جائز ہے کہ ساری زندگی دیکھتے رہے تب نہیں دیکھو گے تو کیا فرق پڑے گا. اگر بہت زیادہ محبت ہے نا، قبر میں کٹھے لیٹ جاؤ، وہیں دیکھتے رہنا، فرشتے آگے ٹھیک کریں گے. ایسے خام خواہ وہ مر گئی، اب اس کو محبت آ رہی ہے، زندگی میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا. حالت جنابت میں کوئی چیز کھا سکتے ہیں اگر غسل نہ کیا، مجبوری ہو تو کھا سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو غسل کرنے میں کوئی 10 گھنٹے لگے، 10 منٹ میں غسل کر لو. ایک ہے مجبوری، کیا معنی نہیں ابھی بھی ملے، اب جنابت ہے اور ساری کا وقت ختم ہو رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، چلو جلدی جلدی کھا لو. جمعہ کی اذان اول جو ہے وہ اعلان ہے. تو دیکھیں نا، حکم ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا، جب اذان ہو تو آؤ تیار ہو کے نماز کے لیے. اب اگر امام کے سامنے جو اذان ہوتی ہے تو تیار کب ہو گیا؟ تو لازمی بات ہے کہ پہلے اعلان کیا جائے، وذر البیع، دکان چھوڑیں، تجارت چھوڑیں، تیاری کریں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد آئیں. وہ تو اعلان کے لیے.